بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معرب کی دو قسمیں ہیں، ایک منصرف اور دوسرا غیر منصرف۔ منصرف اور دوسرا غیر منصرف۔ منصرف اس اسم کو کہتے ہیں جس پر تینوں حرکتیں آتی ہیں، حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتحہ، حالت جر میں کسرہ۔ جس اسم پر تینوں حرکتیں آتی ہیں یا جو اسم تینوں حرکتوں کو قبول کرتا ہے اسے منصرف کہتے ہیں۔ اسم کی یا معرب کی دوسری قسم ہے غیر منصرف، اور یہ غیر منصرف ہمیں اچھی طرح سے پڑھنا ہے۔ یہ چند ہیں، انہیں ہمیں یاد کر لینا ہے، کیونکہ عربی زبان میں غیر منصرف کلمات کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔ غیر منصرف کا مطلب کہ وہ اسم معرب جس پر تنوین اور کسرہ نہیں آتے، تنوین نہیں آتی اور تین حرکتوں میں سے ایک حرکت کسرہ وہ بھی نہیں آتی۔ منصرف میں تنوین آتی ہے، جیسے جاء زید، رأیت زیدن، مررت بزید۔ منصرف یہ تنوین کو قبول کرتا ہے، لیکن غیر منصرف تنوین کو کبھی بھی قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح غیر منصرف پر کسرہ بھی نہیں آتا۔ تو جب ہم غیر منصرف کے بارے میں سوال کریں کہ غیر منصرف کسے کہا جاتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ وہ اسم معرب جس پر تنوین اور کسرہ دونوں نہیں آتے۔ اب وہ غیر منصرف کون ہے؟ کیسے ہم پہچانیں گے کہ یہ اسم غیر منصرف ہے؟ تو اس کی کچھ علامتیں ہیں، جیسے آپ نے اسم کی علامتیں، فعل کی علامتیں پڑھا تھا کہ اگر شروع میں الف لام آ جائے تو سمجھ جائیے کہ وہ اسم ہے، آخر میں تنوین آ جائے تو سمجھ جائیے کہ وہ اسم ہے، آخر میں زیر آ جائے تو سمجھ جائیے کہ وہ اسم ہے۔ یہ علامتیں تھی۔ ایسے ہی غیر منصرف کی بھی کچھ علامتیں ہیں۔ ان میں سے جو علامتیں دیکھ کر ہم غیر منصرف کو پہچانتے ہیں، تو وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک ایسا اسم جس میں صرف ایک علامت پائی جاتی ہے،
اور دوسرا ایسا اسم جس میں دو علامتیں پائی جاتی ہیں۔ غیر منصرف کی کسی میں ایک علامت پائی جاتی ہے تو کسی میں دو۔ اصل یہ ہے کہ علامتیں دو ہونی چاہیے، مگر بعض علامتیں ایسی ہیں جو ہوتی تو ایک ہیں لیکن دو کے برابر ہوتی ہیں۔ وہ علامت ایک ہوتی ہے لیکن اس کا وزن دو کے برابر ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی پھر وہ علامتیں دو ہو گئی۔ علامت تو ایک ہے لیکن وزن دو کے برابر ہے۔ تو پہلے ہم ایسے منصرف کے بارے میں پڑھیں گے جس میں علامت تو ایک ہوتی ہے لیکن وہ دو کے برابر ہے۔ مثال کے طور پر جیسے الف تانیث مقصورہ، ایسا مؤنث نام جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو۔ الف مقصورہ یعنی کھڑا زبر، لیلا، حسنا، آخر میں الف مقصورہ ہے۔ اسی طرح سے ایسا اسم جس کے آخر میں الف ممدودہ ہو، جیسے علیا، حمرا۔ ان دونوں میں آپ دیکھیں گے الف مدہ ہے، علیا، حمرا۔ تو ایسا مؤنث نام جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو یا جس کے آخر میں الف ممدودہ ہو، وہ غیر منصرف ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے تیسرا ہے جمع منتہل جموع۔ جمع منتہل جموع کا مطلب ہوتا ہے جمع کی جمع۔ ایک ہوتا ہے واحد کی جمع اور دوسرا ہوتا ہے جمع کی جمع۔ تو کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جن میں واحد کے بعد ان کی جمع آتی ہے اور پھر اس جمع کی اور جمع آتی ہے، تو جمع کا مطلب زیادہ اور جمع کی جمع کا مطلب بہت زیادہ۔ اس کو کہتے ہیں جمع منتہل جموع۔ اور جمع منتہل جموع کسی کلمے کو پہچاننا ہو تو کیسے پہچانیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ ایسی جمع جس کی جمع میں الف کے بعد دو یا تین حروف ہوں، دو یا تین حروف ہوں تو وہ جمع منتہل جموع ہوتا ہے۔ جیسے مسجد کی جمع مساجد۔ مساجد میں دیکھیے سین کے بعد الف ہے، مساجد جمع ہے اور اس جمع میں الف ہے، اور اس الف کے بعد دو حروف ہیں۔ اگر الف کے بعد دو یا تین حروف ہوں تو جمع منتہل جموع ہوتا ہے، تو یہاں الف کے بعد دو حروف ہیں۔ ایسے ہی مصباح کی جمع مصابیح۔ مصابیح میں دیکھیے الف آیا ہے
اور الف کے بعد 3 حروف ہیں، مصابیح، با یا ہا، تو اسے کہتے ہیں جمع منتہی الجموع۔ تو یہ وہ کلمات ہیں جس میں علامت تو ایک پائی جاتی ہے لیکن یہ 2 کے برابر ہوتے ہیں۔ ایسا مؤنث نام جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، یا پھر جس کے آخر میں الف ممدودہ ہو، یا پھر وہ جمع منتہی الجموع ہو۔ اور جمع منتہی الجموع وہ جمع جس میں الف آئے اور الف کے بعد 2 یا 3 حروف آئیں۔ اس کے بعد ایسا غیر منصرف جس میں 2 علامتیں پائی جاتی ہیں، یا غیر منصرف ہونے کے 2 اسباب پائے جاتے ہیں۔ 2 اسباب میں سے پہلا سبب تو آسان ہے، جو آپ کو یہاں دکھائی دے رہا ہے۔ پہلا سبب علم، 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 علم یعنی نام۔ ایک منٹ ذرا۔ غیر منصرف کی جو دوسری قسم ہے جس میں 2 علامتیں پائی جاتی ہیں، تو ہم نے کہا کہ اس میں ایک علامت تو آپ کو سمجھنے میں آسان ہے، کہ صرف یہ سمجھنا ہے کہ وہ علم ہے، یعنی نام ہے، خاص نام۔ اور دوسری ایک یہ ہے کہ وہ صفت ہونا چاہیے، یا تو علم ہو یا صفت ہو۔ علم ہو تو علم کے ساتھ دوسری صفت کون کون سی ہو سکتی ہے، جب وہ ہوگی تب وہ کلمہ غیر منصرف ہوگا۔ تو پہلی مثال اس میں ہے، علم ہے، علم اور مؤنث، اس کو آپ ایسے یاد کریں گے، علم مؤنث ملا کر یاد کریں، علم مؤنث، علم مؤنث نام ہو اور وہ مؤنث ہو، جیسے طلحہ۔ طلحہ دیکھیے، طلحہ نام ہے اور آخر میں گولتا ہے۔ گولتا مؤنث کی علامت ہے، حالانکہ طلحہ مذکر کا نام ہوتا ہے، لیکن گولتا علامت مؤنث کی ہے، تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ ایسے فاطمہ، فاطمہ علم ہے، نام ہے، آخر میں گولتا ہے، تو علم ہے، مؤنث ہے۔ تیسرا ہے زینب، زینب علم ہے، نام علم ہے اور ساتھ میں مؤنث ہے، کیونکہ زینب یہ نام مؤنث کا ہی ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک بات آپ یہ سمجھ لیجئے، ہر وہ نام
جو مؤنث کا ہو، عورتوں کا ہو، وہ سارے کے سارے نام غیر منصرف ہوتے ہیں۔ خواتین کے جتنے نام ہوتے ہیں وہ سب کے سب غیر منصرف۔ تو حدیثوں میں امہات المومنین کے نام آتے ہیں، صحابیات کے نام آتے ہیں۔ تو آپ جہاں بھی مؤنث کے نام دیکھیں گے، آپ دیکھ کر فوراً پہچان لیں کہ یہ غیر منصرف ہیں۔ اور غیر منصرف کا قاعدہ یہ ہے کہ اس پر تنوین نہیں آتی اور کسرہ نہیں آتا۔ تو پہلا ایسا اسم جس میں غیر منصرف کی دو علامتیں پائی جاتی ہیں، تو یہاں نمبر 1 پر ہے علم مؤنث۔ دو علامتیں کیا ہیں؟ ایک علامت ہے کہ وہ علم ہے، نام ہے، اور دوسری علامت یہ ہے کہ وہ مؤنث ہے۔ اب مؤنث چاہے وہ عورتوں کے نام ہو، اس میں گولتا ہو یا نہ ہو، اور اگر مذکر کا نام ہے لیکن گولتا ہے، جیسے طلحہ ہے، حمزہ ہے۔ حمزہ مذکر کا نام ہے لیکن آخر میں گولتا آ گیا تو غیر منصرف۔ ابو ہریرہ ہے، مذکر کا نام ہے لیکن آخر میں گولتا آ گیا تو وہ غیر منصرف ہوگا۔ دوسرا ہے علم الف و نون زائدتان، ایسا نام جس کے آخر میں الف اور نون زائد ہوں، جیسے عثمان، فرحان، عدنان، رمضان، شعبان، حسان۔ یہ نام ہے خاص لوگوں کے یا خاص چیز کے، اور ساتھ میں اور آخر میں ان کے الف اور نون ہیں۔ کامران، اور جو بھی نام اس میں آپ دیکھیں، خلفائے راشدین میں سے عثمان اس میں شامل ہے۔ عثمان، عفان، عثمان بن عفان، تو عثمان بھی غیر منصرف اور ان کے والد عفان وہ بھی غیر منصرف۔ تو نہ عثمان پر کسر آئے گا، تنوین آئے گی، اور نہ ان کے والد پر تنوین یا کسر آئے گا۔ تیسرا ہے علم اعجمی۔ علم اعجمی نام ہے لیکن وہ اعجمی ہے۔ اعجمی غیر عربی، غیر عربی انگریزی نام، فارسی نام، ہندی نام، یا کوئی اور زبان والا نام، تو اسے کہتے ہیں اعجمی۔ غیر عربی، عربی کے علاوہ جو بھی نام ہوگا وہ اعجمی ہوگا۔ تو علم ہے، اعجمی ہے، تو ایسا نام علم ہو، اعجمی ہو، تو وہ نام غیر منصرف ہوگا۔ جیسے یوسف، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یہ سب غیر عربی ہیں۔ قرآن میں استعمال تو ہوئے نام، لیکن یہ عبرانی اور سریانی زبانوں کے نام ہیں، عربی زبان کے نام نہیں ہیں۔
کیونکہ جہاں ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف علیہم الصلاۃ والسلام یہ جن علاقوں میں رہتے تھے ان علاقوں میں عربی نہیں بولی جاتی تھی، تو جو زبان تھی ان کے پاس وہ زبان میں نام رکھے جاتے تھے، تو ایسے ان کے نام رکھے گئے اور یہ نام عربی نہیں ہے، تو نام ہے عربی نہیں ہے، عربی نہیں ہونے کا مطلب عجمی ہے۔ جیسے ہمارے پاس بھی ہندوستان کے اندر بہت سے نام فارسی رکھے جاتے ہیں، کچھ نام سنسکرت میں رکھ دیتے ہیں، جیسے کسی کا نام گلزار ہے، گلزار یہ عربی نہیں ہے، گل اور زار یہ فارسی نام ہے۔ کسی کا نام ہے شاہ جہاں، تو یہ شاہ اور جہاں یہ عربی نہیں ہے، یہ فارسی نام ہے، اس کو کہتے ہیں آجمی، اسے آجمی کہیں گے۔ تو کوئی آجمی نام ہے تو وہ غیر منصرف ہوگا، اسی طرح سے کوئی مرکب نام ہے، مرکب نام وہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ مرکب کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے مرکب جملوں میں پڑھا تھا کہ مرکب دو طرح کے جملے ہوتے ہیں، مرکب تام اور مرکب ناقص۔ تو مرکب کا مطلب ہوتا ہے، ہم نے وہاں یہ پڑھا تھا کہ جب کلمات آپس میں ملتے ہیں، اسم فعل حرف، جب ایک سے زیادہ کلمے آپس میں ملیں، دو یا دو سے زیادہ، تو کیا ہوتا ہے؟ مرکب۔ مطلب یہ ہوا کہ جڑا ہوا، دو نام ہے آپس میں جڑ گئے تو اس کو مرکب کہتے ہیں۔ اسم ہے، فعل ہے، دونوں مل گئے تو مرکب کہیں گے۔ اسم ہے، حرف ہے، دونوں مل گئے آپس میں تو ہم کہیں گے مرکب۔ ناموں کے اندر مرکب کیا ہوتا ہے؟ علم میں کسی کا نام ایسا ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے، مطلب کہ دو نام کے ساتھ یا دو کلمات کے ساتھ مل کر ایک کلمہ بنتا ہے اور وہ نام بنتا ہے۔ جیسے حضرموت، حضرموت اگر دیکھیں تو اس میں دو کلمے ہیں، ایک ہے حضرہ اور دوسرا ہے موت۔ حضر الگ کلمہ ہوتا ہے، موت الگ کلمہ ہوتا ہے۔ حضرہ فعل ہے، فعل ماضی، اور موت، موت کو کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو عربی میں موت کو موت کہا جاتا ہے، اردو میں بھی موت ہی کہتے ہیں۔ حضر موت، موت حاضر ہو گئی، حضر مانے حاضر ہو گئی، موت، موت حاضر ہو گئی۔ تو فعل اور اسم دونوں آپس میں مل گئے اور مل کر وہ ایک شہر کا نام بن گئے۔ یمن میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے حضرہ موت، حضرہ موت۔ تو اس کو حضرہ الگ نہیں کر سکتے، موت الگ نہیں کر سکتے، دونوں کو ملا کر ہی بولنا پڑے گا، اور ویسے ہی نام ہے اس شہر کا، تو اس کو کہتے ہیں مرکب، مرکب نام۔
علم مرکب یعنی مرکب نام، ایسا نام جو دو کلمات سے مل کر بنا ہے. ایسے ہی دوسرا ایک نام ہے بالبک. بالبک کا تو اس میں بال الگ ہے، بک الگ ہے. بال الگ ہے اور بک الگ ہے، دو الگ الگ کلمات ہیں. ان دونوں کو ملا دیا تو ہو گیا بالبک کا. اب یہ بھی ایک گاؤں کا نام ہے بالبک. تو شہر کا نام بولنے کے لیے بال نہیں بولیں گے، نہ بک بولیں گے، بلکہ پورا نام بولیں گے بالبک. تو یہ ملا کر ایک نام کے جیسا ہو گیا، حالانکہ یہ دو چیزیں ہیں، دو کلمات ہیں اس کے اندر، لیکن دو کلمے مل گئے تو وہ ایک جیسے ہو گئے. اس کو کہا جاتا ہے مرکب. تو مرکب نام جہاں بھی ہوگا وہ غیر منصرف ہوگا. ایسا نام جو فعل کے وزن پر ہے. نام کیا ہوتا ہے؟ اسم. اور فعل اسم سے الگ ہوتا ہے. کلمے کی تین قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف. فعل کام کو کہتے ہیں، اسم نام کو کہتے ہیں. تو کسی کا اگر نام ہے تو وہ اسم ہونا چاہیے. تو کیا کسی کا نام فعل بھی ہوتا ہے؟ تو ہم کہیں گے ہاں ہوتا ہے. فعل کے ذریعے بھی نام رکھا جاتا ہے. اسم کے ذریعے نام رکھنا تو معروف ہے، لیکن بعض مرتبہ فعل کے ذریعے بھی نام رکھتے ہیں. جیسے امام احمد بن حنبل. امام احمد بن حنبل میں جو احمد ہے، احمد یہ فعل کے وزن پر ہے. اس کو کہتے ہیں وزن فعل، فعل کا وزن. اب چاہے وہ فعل ماضی ہو یا فعل مضارع ہو یا فعل امر ہو. ماضی کا طریقہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ نصر، سمع، اکل، فتح. اور مضارع کا بھی معلوم ہے: ینصر، یفتح، یسمع. اور اس کے علاوہ مکمل اس کے 14 صیغے یہ فعل ہیں. لیکن اگر فعل اسم بن جائے، کسی کا نام بن جائے، تو پھر ایسی صورت میں وہ غیر منصرف ہوگا. تو احمد کیا ہے؟ نام ہے امام احمد بن حنبل کا. نبی کا بھی نام ہے محمد اور احمد. محمد اور احمد نبی کا بھی نام ہے. لیکن احمد کیا نام ہوتا ہے؟ اسم ہے اصل میں؟ نہیں، احمد اسم نہیں ہے. گرچہ نام رکھا گیا ہے اس کے ذریعے، مگر وہ اسم نہیں ہے، وہ فعل ہے. تو احمد واحد متکلم کا صیغہ. احمد، اسمع، سمع، یسمع سے واحد متکلم اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا صیغہ آئے گا اسمع. احمد اگر آخر میں جزم لگا دیں نام کی وجہ سے تو احمد جیسے ہو گیا، ویسے اسمع، ویسے انصر، انصر، انصر. اب اس وزن پر کوئی بھی اگر کسی نے اپنا نام رکھ لیا فعل کے وزن پر، تب ایسی صورت میں وہ غیر منصرف ہوگا. ایسے ہی یزید. یزید، زیادہ یزیدو، یہ تو فعل کے وزن پر ہے. زیادہ
یزید یزید واحد مذکر غائب فعل مضارع، یہ ہے یزید. احمد واحد متکلم، تو پھر یہ فعل ہے مگر اس کے ذریعے اسم بنایا گیا ہے. تو یہ جو فعل کے وزن پر نام ہوتے ہیں یہ نام غیر منصرف ہوں گے. اسی طرح سے چھٹی چیز علم اور صیغہ فعل، ایسا نام جو فعل کے وزن پر ہو. فعل جیسے فعل عمر، ظفر، حبل. ظفر امام ظفر تھے، اور حبل عرب کا مشہور بت حبل، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ نام ہے، عمر نام ہے، علم ہے، اور فعل کے وزن پر ہے. ظفر یہ نام ہے اور فعل کے وزن پر ہے. تو ایسی صورت میں یہ بھی غیر منصرف ہوگا، اس پر تنوین اور کسرہ نہیں آتے. تو ہمارا خیال ہے یہاں تک کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. آگے جو صفت ہے اور صفت کے ساتھ ساتھ دوسرا سبب پایا جاتا ہے، تو انشاءاللہ کل کے درس میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.